اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللہ والحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسین والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صلوات السلام محترم نوجوانان ملت بزرگان دین، آج مقام رسالت کی دوسری منزل پر آپ سے محو گفتگو ہوں۔ آج فرمائش بھی ایک بھائی نے کر دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ دوران تقریر میں اس پہ بھی بحث کروں گا، لیکن آغاز اسی آیت مجیدہ سے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابو طالب یہ مومن نہیں ہے۔ اب جاگیں گے تو میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، یہ مومن نہیں ہے۔ ایک واقعہ، کیونکہ میرے پیچھے وہ بھائی بھی بیٹھے ہیں جو فلسفے کو نہیں سمجھتے، انہیں بھی مجھے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ نہ اللہ کو مانتا تھا نہ حضرت موسیٰ کو مانتا تھا۔ دور کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ ہر وقت حضرت موسیٰ کے خلاف بھی بولتا تھا، اللہ کے خلاف بھی بولتا تھا۔ مشہور ہو گیا دشمنی حضرت موسیٰ میں اور دشمنی ذات وحدت میں۔ اتنا مشہور ہوا، لوگوں کو اتنی اس سے نفرت ہو گئی کہ جب وہ بندہ مر گیا دشمنی حضرت موسیٰ میں اور دشمنی خدا میں، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی ٹانگ میں رسی ڈالی اور گھسیٹ کے اسے ایک گندی جگہ پہ جا کے پھینک۔ کس کو؟ دشمن اللہ کو اور دشمن حضرت موسیٰ کو۔ جب وہ مر گیا گندی جگہ پہ جا کے پھینک دیا۔ یار اس کی آواز تھوڑی سی کھول دو بیٹا، گلا نہیں کھل رہا۔ صلوات پر ایک بار محمد والے محمد کی نام۔ جب وہ منکر وحدت، جب وہ منکر خدا، جب وہ مشرک، جب وہ منافق، جب وہ شرک کرنے والا مر گیا تو لوگوں نے اس کی ٹانگوں کو گھسیٹا اور اسے ایک گندی جگہ پہ جا کے پھینک دیا۔ جب وہ اسے گندی جگہ پہ پھینک کے واپس آئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ جا اس بندے کو واپس لا، اسے نلا، اسے دھلا، اسے غسل دے اور اسے قبر میں بھیج دے۔ بھئی بندہ ہے کون؟ دشمن خدا ہے، دشمن حضرت موسیٰ ہے۔ جب وہ مر گیا تو اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ موسیٰ جاؤ، اس کو واپس لاؤ، اسے دھلاؤ، اسے نلاؤ، اسے کفن پہناؤ، اسے قبر میں بھیجو۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ تیرا بھی دشمن ہے، یا اللہ میرا بھی دشمن ہے، اس نے کون سا نیک عمل کر دیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری دشمنی میں ایک دن انجیر پڑ رہا تھا۔ جی جاگے میں آپ کو معراج کروا رہا ہوں احترام محمد کی۔ موسیٰ یہ تیری دشمنی میں ایک دن انجیل پڑھ رہا تھا، انجیل پڑھتے
دیکھا اس نے نام محمد کو چوم لیا. ہائے 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 دوستو، جو ہی اس نے محمد کے نام کو دیکھا اس نے نام محمد کو چوم لیا. میں اللہ نے محمد کے نام کو چیپنے کے سلسلے میں اس کو بخش دیا ہے، اس پہ جنت واجب کر دی ہے. تو جو موسیٰ نے نام محمد کو چوم لے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. اور جو تیرے محمد کو 17 برس تک اپنے سینے پہ قرآن کی طرح پالتا رہا وہ کافر ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. فلا وربک لا یؤمنون، میرا محمد یہ مومن نہیں ہے. نمازیں بھی پڑھے ہیں مومن نہیں ہے. بھئی کیوں مومن نہیں ہے؟ یا اللہ یہ سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. ہائے 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 ہائے، جاگے نا میں اپنے بھائی کے موضوع پہ آ گیا. یا اللہ یہ سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہے. کیوں میں مسلمان ہوں؟ کسی مسلمان کی نماز ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھے. آخری بندہ تھا، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھے. اب سورت فاتحہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ آگے تقریر کو روک رہا ہوں پھر آگے بڑھوں گا. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. اگر کہیں ترجمے میں ڈنڈی مار دوں تو مجھے پکڑ لینا. ساری تعریفیں اس رب کی جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو یوم الدین کا مالک ہے. بھئی اللہ ہے تو یوم الدین کا مالک، اس میں کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا. 72-73 فرقے اس بات پہ متفق ہے کہ میرے اللہ مالک یوم الدین ہے. لیکن یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہے مالک یوم الدین بنا دے. جی جی، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہے مالک یوم الدین بنا دے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں آ کے مولوی بڑا کر جاتا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. بھائی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. بابا یہ صحیح، نماز عبادت ہے نا. نماز میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ سجدہ. افضل چیز کیا؟ سجدہ. اب بھائی مولوی کہتا ہے نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے. اب مولوی کی ہوتی ہوگی، میں نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا ساجد تھا سجدے میں، اور ایک بچہ اس کے سجدے پہ سوار تھا. ہائے ہائے ہائے، جاگو گا بچوں میں کہوں گا جا میری آواز آ رہی ہے. کائنات کا سب سے بڑا ساجد ہے سجدے میں، ایک بچہ اس کے سجدے پہ سوار ہے. مولوی کہتا ہے بچپن کی ادا تھی حسین کی، بچپن کی ادا تھی حسین کی کہ بچہ تھا. صلوات پڑھے ایک بار محمد آل محمد کی ذات. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب عبادت ہے اللہ کی، عبادت ہے اللہ کی. کائنات کا سب سے بڑا ساجد ہے سجدے میں، اس کے سجدے پہ حسین سوار ہے، سجدے پہ حسین سوار ہے. اب دوستوں اگر بچپن کی ادا ہوتی، بیٹھے بابا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. سلوات پڑھے ایک بار محمد آل محمد کی ذات پہ. پھر دہرا رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت میں کائنات کا سب سے بڑا ساجد ہے سجدے میں، اس کے سجدے پہ حسین سوار ہے. مولوی کہتا بچپن کی ادا تھی. اگر بچپن کی ادا تھی، رسول نماز پڑھ رہے تھے، تسبیحات کو مکمل کرتے، اٹھ جاتے، حسین گرتا ہے گر جاتا. لیکن آج اللہ چاہتا ہی کچھ اور تھا، اللہ چاہتا ہی کچھ اور تھا، اللہ چاہتا ہی کچھ اور تھا. ادھر حسین سوار ہوئے،
पास नहीं भेजा, बच्चे के पास नहीं भेजा कि जाके बच्चे को उठा लो। ये नबी की नमाज को खराब कर रहा है, ये सहाबा की नमाज को खराब कर रहा है, ये तबा तबईन की नमाज को खराब कर रहा है, ये पूरी कायनात की नमाज को खराब कर रहा है। ये एक सुन्नत बना रहा है, बच्चे को उठा लो, बच्चे को उठा लो। तरीक़त ये बच्चे को नहीं उठाया, बच्चे को नहीं उठाया, रसूल के पास आया, आके कहा मोहम्मद अल्लाह ये कहता है कि जब तक हुसैन ना उतरे, जागो बेटा जुम्ला करूंगा, चाचा मेरी आवाज आ रही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नमाज में गैर अल्लाह का तस्वर आ जाए, नमाज बातिल हो जाती है। कायनात का सबसे बड़ा साजिद सजदे में हुसैन सवार है। अब क्या कह रहा है? सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिही। ज़हन में ख्याल आता है हुसैन उतरा है या नहीं उतरा है। कहाँ से दीन लाऊं आपकी खिदमत में। सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिही। ज़हन में सवाल आता है हुसैन उतरा है या नहीं उतरा है। जब 3 मरतबा कह चुके सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिही, हुसैन उतरा है या नहीं उतरा है, सारे सहाबा उठे कि अब 3 तस्बीहात हो गई है। देखा पुश्तरे रिसालत पे हुसैन सवार है, फिर सजदे में चले गए, फिर सजदे में चले गए। सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिही। या अल्लाह चाहता क्या है, या अल्लाह चाहता क्या है? तो अल्लाह की आवाज आई, आज मैं चाहता ही यही हूँ कि नमाज मेरी हो, नमाज मेरी हो, नमाज मेरी हो। ज़हन में तसव्वुर हुसैन का है। तो भाई पर जुमला ना कह तू जिसके लिए मेहनत कर रहा हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज में तो अहले बैत, तेरे सजदे में तो अहले बैत आ गए। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं तो पता चला अल्लाह इबादत अकेले अल्लाह की इबादत नहीं हो रही, अहले बैत की भी इबादत हो रही है। अरे तुम इबादत से अहले बैत को निकाल दो, हम नस्तईन से अली को निकाल देते हैं। बोला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं तो इससे ही मदद मांगते हैं। अब इबादत भी अल्लाह की होगी और मदद भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से होगी। क्यों भाई? मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले के बगैर ना तो इबादत कबूल है ना किसी की मदद हो सकती। आपने तो तारीख में देख लिया, पाकिस्तान की 40 साल तारीख इस बात की शाहिद है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह मैदानों में बैठकर सारा दिन रोता रहता है। अब मैं अल्फाज के गुलाफ में समेत कर जुमला कह रहा हूँ आपकी खिदमत में। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद एक मैदान में जाकर इबादतें करते हैं, अल्लाह के आगे कड़कड़ाते हैं, रोते हैं, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे, या अल्लाह हमारे इज्जत की खताओं को माफ कर दे, या अल्लाह हमारे बच्चों की खताओं को माफ कर दे, या अल्लाह सबको माफ कर दे। लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक किसी की तरह शर्फ कबीरियत नहीं बख्श सकी, आज तक किसी की तरह ने अल्लाह के कंधों को नहीं उठाना। अरे दोस्तों वजह क्या है? वसीला आले मोहम्मद के बगैर मांग रहे हैं। इधर अली की ना हाय जब मैं जुमला कहूंगा, इधर अली की माँ अपने पेट को काबे की दीवार के साथ मस करके कहती है कि या अल्लाह तुझे इस मालूम का रास्ता जो मेरे पेट में बन रहा है, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। तो दीवार काबा ने फटकार ऐलान किया कि अली वली के सदका में मांग रही है, तो मैं हाजिर हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं तो इससे ही मदद मांगते हैं। आगे चले, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। ये अचानक भाई ने मुझे मौजूद दिया है, इंशाल्लाह इसे तीसरा नहीं छोड़ेगा जहां जहां मेरी आवाज आ रही है। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ये तर्जुमा करते हैं सारे मुसलमान, दिखा। भाई जब दीन मुकम्मल हो गया
اعلان کر دیا اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں مکمل کر دی، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ جب ہر چیز مکمل ہو گئی تو سیدھا رستہ مکمل نہیں ہوا، ہے جب ہر چیز مکمل ہو گئی تو سیدھا رستہ مکمل نہیں ہوا۔ پوری کائنات میں ملت جعفریہ ایک ایسی ملت ہے جو اعلان کر رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ مل گیا ہے، ہمیں اس پر قائم رکھ۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی اگر اپنے منہ سے میاں مٹھو بنوں تو بات نہیں بنے گی۔ کسی بزرگ صحابی سے پوچھے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی میرے اہل سنت بھائیوں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہوئے، اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، کتابوں کی ساری ذمہ داریاں لیتے ہوئے علی ناصر رضوی یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، رسول کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ تو بخاری کہتے ہیں رسول کائنات نے کہا ابو بکر ذرا بیٹھ جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے۔ دوستو جب اگر جملہ کہوں گا چاچا میری آواز چل رہی ہے، 10 مرتبہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، رسول کائنات نے بٹھایا ابو بکر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جب 10ویں مرتبہ ابو بکر نہیں بیٹھے تو رسول نے کہا ابو بکر اب کھڑا ہو اور مجھ سے سوال کر۔ بڑے مجمع میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ تو تاریخ کہتی ہے رسول کی نگاہیں مسجد کے مین دروازے پہ پہنچی جہاں پہ ابی طالب کا شیر ببر بیٹا علی مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ رسول پورا جھکے اور کہا کہ ابو بکر دیکھ لے ھذا صراط المستقیم۔ مجھے آج مجمع کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ نعرہ ولایت پہ رک کیوں جاتے ہیں۔ جی میرے بھائی نے کہا پیچھے سے کوئی آواز نہیں۔ اب اگر امام کوٹ کے باہر بھی جا کے آپ نے نعرہ ولایت نہ لگایا تو میں سید ہی نہیں۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے نہیں پتا دنیا کیا کہتی ہے، میں نے تو بخاری میں پڑھا ہے کہ جب رسول کائنات معراج پہ تشریف لے گئے، معراج میں کسی اور دن پڑھوں گا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ولایت کا جملہ، جب رسول معراج پہ تشریف لے گئے، چھٹے عرش پہ انبیاء کی امامت فرمائی میرے رسول، ایسا ہی ہے نا، 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ اب نماز سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے جسے اذان کہتے ہیں۔ اب کائنات کے رسول نے حضرت عیسیٰ سے کہا عیسیٰ اٹھو اور اذان دو۔ کیسے کہا بابا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تاریخ کہتی ہے سارے نبیوں میں سب سے خوبصورت آواز تھی حضرت داؤد کی۔ یا رسول اللہ یہ داؤد کا کہہ دے، خوبصورت آواز ہے، آج اذان دے، عرش پہ اذان دینی ہے۔ تو رسول نے کہا آخری دن قیامت کے بعد جب میرا 12واں آئے گا نا، اس کی امامت کی گواہی داؤد نے نہیں دینی، ابراہیم عیسیٰ نے دینی ہے، عیسیٰ نے دینی ہے۔ جا میری آواز ہے، عیسیٰ کھڑے ہوئے، عیسیٰ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب وقت کی نبضیں خاموش ہو گئی، عیسیٰ خاموش ہوئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا، کہا محمد زمین پہ اپنا نائب کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ کہا علی کو مقرر کر کے آیا ہو۔ تو عیسیٰ نے پکار کے کہا کہ شہادہ علی نبی اللہ۔
चाहिए, मौला चाहिए, मौला चाहिए, मौला चाहिए। या अली मदद कहने वाले चाहिए, अली की वलायत का इकरार करने वाले चाहिए। नहीं, अभी मुझे नहीं मजा आया। हाँ हाँ, एक जुमला और आगे बढ़ा रहा हूँ, इजाजत है बढ़ा दूँ? क्या कहा हज़रत ईसा ने? शहादत अन्ना अली जन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अली अल्लाह का वली है। भाई आओ, आज फतवे देते हो कि कहाँ लिखा है वलायत अली, कहाँ लिखा है अली वलीउल्लाह? तो भाई आओ ना, जरा मैं मंजर कशी कर रहा हूँ। पूरी कायनात नमाज के लिए खड़ी है, मेरे मौला तशरीफ ले आए, सरकार इमाम ज़माना तशरीफ लाए, सफ़े बनी हुई है, हजरत ईसा खड़े हैं। अब मैं जरा मुजतहिद का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, मुजतहिद का पोस्टमार्टम। हजरत ईसा खड़े हैं सारे, ईसा पीछे खड़े हैं, फर्जंद रसूल आगे खड़ा है। हाय हाय, जब पूरी दुनिया के नबी मिल के फर्जंद रसूल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आज के दौर का टके का मौलवी कैसे कहता है मोहम्मद हमारे जैसा है? ये बड़ा अजीब दोस्तों मनसब। मानने हैं तो मौलवी दूध को लहू मान लेते हैं। क्यों भाई? अगर भैंस का कॉन्सेप्ट मेरे भाइयों आपकी समझ में आ जाए ना, तो पूरा दीन समझ में आ जाता है। दूध क्या है? नूर है। मई सारा रात वो गडवी मांझती रहती है, मांझती क्यों है ना मांझती की करा पुत्र ने चल दे नूर ने होना। हाय हाय हाय, अब नूर समझ में नहीं आया। मई सारी रात गडवी मांझती रहती है, इसमें अल्लाह के नूर ने आना है, तो अल्लाह ने किसी काफिर के घर में अपना नूर भेज दिया। हाय हाय, खामोशी से जुमला कह दिया, जा मेरी आवाज आ रही। बस इतनी गंदी जगह होती है वो हवाना मचकर। आपके पास तो नहर है ना, रोज नहाती रहती है। हमारे सियालकोट में छप्पड़ है, वहां पे चिचड़ होते हैं। इधर माजी गंदे पानी से बैठी, उधर चिचड़ चमड़ गई। हाय हाय भाई, ये नूर के साथ चिचड़ों का चमटने का अजल से रिश्ता है। हाय हाय हाय, जी जी जी, बोलो आपका सवाल है, मुझे नहीं पता किस किस की समझ में मेरी ये बात आई। गंदा सा हवाला उसका। अब जब बड़ी गर्मी होती है तो वो चिचड़ क्या करते, मज को तंग कर देते। अब जो मज वाला बंदा है वो क्या करता है भाई? क्यों जी को दसेगा मुझे? कोल धुआं तो खा लेगा। हाय हाय, दीन समझो यार। क्यों बोली साहब? धुआं तो खा लेता को भाई, क्यों खा ले? अरे चिचड़ बड़ा तंग पे कर, जरा नूर नू ना छड़े ना, ओदा इलाज ये है कि ओनू लाओ ते आग च सुट दे। हाय हाय, जाओ दोस्तों, जाओ मेरे राज छड़े। उसको पकड़ो और आग में फेंको। तो पता चला साथ रहना कुछ जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। हाय हाय हाय, जन्नत में जाना है तो जन्नत के मालिक से जन्नत की टिकट पे दस्तखत करवाना पड़ेंगे। बोलो दोस्तों, जाओगे तो जुड़ना करूंगा ना। कहते हैं कि साथ साथ कब्रें हैं जन्नत में जाने की। भाई अगर गारंटी थी तो क्या जरूरत थी हुसनैन से रखवाने की? हाँ, कल खोलूंगा इस वाक्य को, मैं तो वापस आ रहा हूँ। ये तो ऐसे अपने जहन को झटके देने के लिए, थोड़ा आराम के लिए जुमले कह रहा हूँ। भाई आए इस साहब का, मौला के साहब का जम्मे गफीर है। मौला जमीन पे आके इमामत फरमा रहे हैं, पीछे हजरत ईसा खड़े हैं। मौला ने देखे कि अल्लाह की हुज्जत पीछे खड़ी है, कहा ईसा आ गया है और इमामत फरमाए। तो ईसा कहेंगे मैं तो नुकरानी का बेटा हूँ, आप फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या हिम्मत।
تو ایک بات تو ضرور کہیں گے نا فرزند رسول کہ عیسیٰ آج وہ دال تو دے دے جو 1450 سال سے مولوی لگا رہا ہے کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے عیسیٰ ایک مرتبہ تو نے عرش پہ اذان لی تھی، آج زمین پہ بھی اذان دو تو عیسیٰ اذان کے لیے کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ عیسیٰ کا بازو تھام لینا، عیسیٰ سے پوچھنا حضرت عیسیٰ یہ کس مجتہد کا فتویٰ ہے؟ فتووں پہ نہ جایا کریں، فتوے وہی دیتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، ایک دن میں نے عالم تصور میں حضرت ابو طالب سے پوچھا مولا یہ آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، سرکار ابو طالب سے پوچھا کہ مولا آپ کو کافر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب میں تو جملہ کہوں گا، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ اللہ کے پاس نبوت تھی، اللہ نے میرے بیٹے کو دے دی، اللہ کے پاس امامت تھی، اللہ نے میرے بیٹے کو دے دی، اللہ کے پاس ولایت تھی، اللہ نے میرے بیٹے کو دے دی، اللہ کے پاس شہادت تھی، اللہ نے میرے بیٹے کو دے دی، اللہ کے پاس نماز تھی، اللہ نے میرے بیٹے کو دے دی، اللہ کے پاس دین تھا، اللہ نے میرے بیٹے کو دے دی، اللہ کے پاس صداقت تھی، اللہ نے میرے بیٹے کو دے دی، اللہ کے پاس شجاعت تھی، اللہ نے میرے بیٹے کو دے دی، اللہ کے پاس جو کچھ تھا اللہ نے میرے بیٹے کو دے دیا۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، مجھے کیا دے گا؟ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جی اپنی تقریر کو کل یہیں سے شروع کروں گا، آخری 2 جملے جو ہے اس آیت کے کل اس کی تشریح کر دوں گا۔ آج اگر آپ راضی ہیں تو ایک مرتبہ تو آپ نعرہ لگا دینا بابا جی، کہیں نعرہ یہ ابھی وہ ہے دوستوں جو نہیں بولتے انہیں بھی زبان علی عطا کر دیتا۔ ہائے ہائے، علی شاہی ایسی ہے دوستوں۔ ابھی میں بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، اب بچوں کے لیے جو میرے ملنگ بھائی بیٹھے ان کے لیے تو جملہ کہہ دوں نا، بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، لائٹ چلی گئی، بھائی پورا کمرہ جڑا گرم ہو گیا۔ میں نے کہا گھر والوں نے شاید کہیں ہیٹر لگا دیا، فوراً لائٹ آ گئی، کمرہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ تو بھائی یہ ولایت علی بھی ایسی چیز ہی ہے۔ ہائے ہائے، یہ لائٹ کا ذرا کانسیپٹ سمجھے، یعنی بجلی چیز ایک ہے لیکن کام 2 کرتی ہے۔ بابا جی اگر اے سی میں لگا دیں تو کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہی بجلی ہیٹر میں لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے۔ تو بابا جی بجلی شاید کوئی ہے، کام 2 کر دی، کیونکہ بچوں چیز ایک ہے کام 2 کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ پاور تو ایک ہی ہے نا، ہیٹر میں لگاتے کمرہ گرم ہو جاتا ہے، اماں روٹیاں بھی پکا لیتی، اے سی میں لگا دے پورا کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رات کو بندہ سکون سے سو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چیز ایک ہے کام 2 ہے، تو بھائی وجہ یہ ہے کہ پانڈا بدل جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیسی دیسی لفظ، پانڈا بدل جاتا ہے، پانڈا بدل جاتا ہے۔ مولا علی کی ولایت چیز ایک ہی ہے لیکن ظرف بدل جاتا ہے، جس ظرف میں جاتی ہے اس میں ڈھل جاتی ہے۔ بجلی اے سی میں جاتی ہے کمرے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، ہیٹر میں جاتی ہے گرم کر دیتی ہے۔ ولایت علی بھی ایسی ہے، اگر کسی منافق کے دل میں جاتی ہے اسے گرم کر کے مار دیتی ہے، اگر کسی مومن کے دل میں جاتی ہے اسے ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو بھائی اس کے لیے ظرف کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ ولایت علی عام ظرفوں میں نہیں آتی،
دنیا کو کیا پتا کہ ولایت علی کیا ہے؟ یہ پوچھنا ہے تو کسی حلالی ماں کے بیٹے سے پوچھ، کیونکہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں منافقت ہوگی۔ محبت علی دلیل ایمان ہے۔ ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ علی کی محبت دل میں نہ آ جائے۔ یہ اپنا اپنا طریقہ ہے۔ میرے اہل سنت بھائی بھی علی کو ولی مانتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ میں تو پیران پیر کی بات کر رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک کہ اس کی گردن پہ میرا پاؤں نہ آ جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب پیران پیر، جو 11 سالہ کی ڈوبی ہوئی بیڑیاں تراتے رہے۔ پیر جی سے پوچھے سے صحیح پیر جی وہ نسخہ کون سا تھا؟ ہائے 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 ہائے، جس سے آپ بیڑیاں تراتے رہے۔ انہوں نے کہا مجھے قسم ہے رب محمد کی جس کے قبضہ قدرت میں شیخ عبد القادر جیلانی کی جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی گردن پہ میرا پاؤں نہ آ جائے۔ میں اس وقت تک ولی نہیں بنا جب تک کہ میری گردن پہ علی کا نام نہیں آ گیا۔ جی بولو، ولایت لینا ہے تو آستانہ علی سے دیکھیں۔ تو بھئی کیا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ علی کا بیٹا اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آج کل میڈیا پہ یہ گفتگو ہوتی ہے، بکواس کرتا ہے آ کے میڈیا پہ کہ بتائیں کون سا صحابی تھا یا صحابی کا بیٹا تھا؟ بڑے بڑے جید صحاب مدینہ میں موجود تھے، کیا ہوا نصرت امام کے لیے نہیں نکلے؟ میں کہتا ہوں ذرا مقام امامت بھی تو سمجھ، امام ہے کیا؟ یہ سوال نہ کیا کر کے کیوں نہیں نکلے، بلکہ یہ سوال کر کہ کون کون نصرت امام میں نکلا۔ یہ صحابی کا فرض تھا کہ امام نے اعلان کیا ہے نکلتے۔ اور یہ یاد رکھیں دوستو، امام کے فتویٰ کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو حج پکا رہے ہیں، کتنے حاجی تھے وہ مولا کے عمل کو دیکھ رہے تھے کہ مولا جو ہے وہ حج کو عمرہ میں تبدیل کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو نصرت امامت میں نکلے، انہوں نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا۔ ایک بندہ بتا دے تو کیا آج میں یہ جملہ نہ کہہ دوں کہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ حج کہہ رہے ہیں؟ کون بندہ تھا جس کا حج اس وقت قبول ہوا؟ جی قبولیت حج کے لیے ضروری ہے کہ منصب امامت کو سمجھا جائے۔ سادہ سی مثال، آج فتوے دیتے ہیں کہ یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھے، یہاں باندھ کے پڑھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سارے نماز کے طریقے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، لیکن ہر مسئلے کا بندہ جب دوسرے بندے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے نا اس کا طریقہ غلط ہے، یہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں غلط ہے۔ ہاتھ کھول کے پڑھنے والا کہتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ بھائی کیوں؟ تیرے پاس کیا سند ہے؟ کہتے جی ہمارے امام نے یہ کہا تھا کہ ہاتھ باندھ کے پڑھ۔ تو بھائی پتہ چلا کہ منصب امامت وہ چیز ہے جس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس وقت بھی تو امام کہہ رہے تھے کہ میں اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر رہا ہوں۔ کس نے تائید امام کی؟ ذرا ذہن سے پردوں کو اتار کے گفتگو سنا کریں اور سمجھیں کہ امامت کیا چیز ہے، سمجھے ولایت علی کیا چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ بھائی بدر کی جنگ تو کفر اور اسلام کی جنگ تھی کیونکہ مقابلے میں کافر۔ احد کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی کیونکہ مقابلے میں کافر تھی۔
حنین کی جنگ، خیبر کی جنگ، کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ مولانا کیا کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی؟ کیا کربلا میں حسین کے مقابلے میں کوئی کافر آیا تھا؟ جی جاگے نا تاریخ تو دیکھا کرے۔ یا تو یزید کو کافر کہے، پھر کہے کہ کربلا کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ نہیں بھائی، کربلا کی جنگ اسلام اور ایک بد ایمان مسلمان کی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی نہیں۔ اگر کربلا میں حسین کے مقابلہ میں کوئی کافر آتا، کوئی نصرانی آتا، کوئی یہودی آتا تو ہم سمجھ لیتے کہ کربلا کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ نہیں دوستو، کربلا کی جنگ اسلام اور ایک بد عمل مسلمان کی جنگ تھی۔ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی نماز پڑھنے والے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے۔ جملہ دے رہا ہوں ولایت علی کا، جو 90,000 کا لشکر آیا تھا سارے لا الہ پڑھتے تھے، سارے محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے۔ پھر سنیے، سارے لا الہ پڑھتے تھے، سارے محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، تو پھر کیوں لڑے؟ بھائی سوچ کا مقام ہے نا، کیوں لڑے پھر؟ جب سارے لا الہ پڑھتے تھے، سارے محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، حسین بھی لا الہ پڑھتا تھا، حسین بھی محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، لیکن یہ تو حل میرے مولا نے حضرت علی اکبر نے نامی محرم کی شب کو اعلان کر دیا تھا اور دنیا کو بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ لڑائی کس کس کی ہے۔ جب کہا نا علی اکبر اذان دے تو علی اکبر گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ علی اکبر نے بتا دیا کہ کربلا کی لڑائی اسلام اور کفر کی نہیں، بلکہ کربلا کی لڑائی اسلام اور علی اللہ کی لڑائی، ولایت کی لڑائی، مسلمان اور ولایت کی لڑائی کا نام ہے کربلا۔ دوستو، آج تو محرم ہے، حسین کربلا میں حسین آئے کربلا۔ تاریخ کہتی ہے جب 2 محرم کو مولا کا گھوڑا کربلا میں وارد ہوا تو گھوڑے میں چلنے سے انکار کر دیا۔ کیا مولا کو نہیں پتا تھا یہ کربلا ہے؟ پتا تھا، لیکن دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ تاریخ کہتے ہیں مولا نے کوئی 10 گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا نہیں چلا، تو مولا وہیں رکے اور کہا کہ عباس بیٹا یہی ہماری مقصدگاہ ہے، یہی پہ خیمے لگا لو۔ فرات کے کنارے پہ سادات کے خیمے لگ گئے۔ جب خیمے لگا رہے تھے نا دوستوں، تو ایک آندھی اور ہوا کا جھولا آیا۔ سیدہ زینب اپنی گود میں سکینہ کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جملہ سنو کیسا تھا؟ سکینہ کو لے کے بی بی میدان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی ہوا آئی سکینہ کے سر سے چادر اتر گئی، کربلا کی ریت شہزادی کے بالوں میں پڑی۔ بی بی نے رو کے کہا مفضا ذرا بھیا کو بلا لو، ارے یہ کون سی جگہ ہے، اس نے میرے سکینہ کے بالوں کو گندا کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں شلانی، آج تو یہ برداشت نہیں کر رہی کہ تیری سکینہ کے بال گندے ہو جائیں، تیری سکینہ کے سر سے چادر ڈل جائے، لیکن ہائے شام غریبا، جب شام غریبا ہوئی نا تو حمید روایت کرتا ہے کہ مسلمان سپاہیوں نے
नबी ज़ादियों पे इतना जुल्म किया। सैयद जिगर फट रहा है मेरा ये जुमले कहते हैं, लेकिन तारीख के जुमले हैं। इतनी सख्त रवायत मैंने आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन दोस्तों जुमला है, तारीख है, इससे पर्दा पोशी भी नहीं करना चाहता। मुसलमान सिपाहियों ने सैयद ज़ादियों पे इतना जुल्म किया, हमीद कहता है कि उस जुल्म से सैयदा के जिस्म की बेटियां खेमों में बिखरने लगी। एक मर्तबा कुर्बान बुलंद हुई, सैयदुल साजिदीन खेमे में देखा पुपियों के जिस्मों में पोटियां अलग हो रही है। रो के कहा अम्मा जान बचाए और खेमे खाली कर दे। ये हाल बर्दाश्त नहीं कर रही। लेकिन दोस्तों तारीख़ करबला है, पर्दा पोशी करना हराम समझता हूँ। जब करबला में खेमों को आग लगी, दो बच्चे निकले, एक बच्चा है एक बच्ची है। बच्ची के पहलू में आग लगी हुई है। अमीर कहता है बच्ची के पीछे गया, बच्ची रुक जा मैं तेरी आग बुझा दूं। बच्ची कहती है खबरदार मेरे करीब ना आना, मैं सैयद ज़ादी। अगला जुमला जरा सकता दोस्तों, मेरे सादात माफी ले रहा। हमीद कहता मैं बच्ची के पीछे भागा, बच्ची के पीछे भागा कि मैं बच्ची की आग बुझा दूं। आगे मैं बच्ची से चंद कदम पीछे था कि मुझसे पहले ये बच्ची शिवर को लग गई। अब जुमला सुन लीजिए, बच्ची शिमर को लगी। हमीद कहता है मैंने देखा शिमर ने हुसैन की 4 साला मासूम बेटी के बालों में हाथ डाला। शहजादी 3 फुट जमीन से बुलंद हुई, कमीने ने तमाचा